آپ لیڈ کر رہی تھی NA130 پر رات تک, مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک دم سے ان کے رزلٹ کو چینج کر دیا گیا. سلائیڈ نمبر 2 پلیز. ریحانہ آپا, دی گریٹ, ماشاءاللہ, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. ان کے مد مقابل تھے خواجہ آصف صاحب, جن کو ہمیشہ سے سوائے کرٹیسائز کرنے کے اور کچھ نہیں آتا, یا ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ریحانہ صاحبہ رات تک ون کر رہی تھی ماشاءاللہ. مجھے I'm sorry I can't see this slide properly. Can I have یہ on? اوکے, آپ لوگ یہ دیکھیے کہ جو ریحانہ آپا کی لیڈ تھی وہ جو ہے صبح خواجہ آصف صاحب کو دے دی جاتی ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں ریگنگ, اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اوکے جی, یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے NA47 کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑے ہیں, شعیب شاہین صاحب. ان پہ تو ڈاکے کا کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ڈاکہ ان کے حق پہ مارا. اور آپ دیکھیے کہ طارق فضل چودھری صاحب, انہوں نے جتنے ووٹ لیے ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو شعیب شاہین صاحب کے ووٹس تھے, لیکن صبح اس کو بھی چینج کر دیا گیا. یہ ہوتی ہے ریگنگ. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اوکے جی, اب آتے ہیں راولپنڈی کی طرف. ہمارے شیر نے, ہمارے چیتے نے یہاں سے NA56 سے الیکشن لڑا, شہریار ریاض صاحب نے, جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بھرپور قسم کی لیڈ لی. لیکن انفارچونیٹلی حنیف عباسی صاحب کے جو شروع سے چوری میں کافی ماہر ہیں, تو انہوں نے ایسا ڈاکہ ڈالا کہ صبح شہریار بھائی ہار چکے تھے 3 بجے کے بعد. 3 بجے تک شہریار بھائی بالکل جیت رہے تھے, لیکن اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ سبقت لے گئے ان سے. تھینک یو شہریار بھائی. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. NA236 کراچی, عالمگیر خان ورسز حسن. آپ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے, جیسے شامنانہ آپا نے بھی آپ کو بتایا کہ کراچی پہ جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے, کہ ہم نے ساری سیٹس وہاں سے ون کی تھی لیکن ایک بھی سیٹ ہمارے حصے میں نہیں دی گئی. تو عالمگیر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ حسن صابر جو ہیں وہ جیت گئے. اور اس میں ایک مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ لوگ سلائیڈ کی طرف غور سے دیکھیں تو عالمگیر خان کے جو ٹوٹل ووٹس تھے ان کے جو 0 تھے وہ انہوں نے حسن صابر صاحب کے پلڑے میں ڈال دیے, اور اس طرح سے حسن صابر جو ہیں وہ صبح جیتے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. شعیب بھائی ایکسکیوز می, آئی کانٹ سی دی اسکرین. تھینک یو. اوکے جی, محمد حارث میو ورسز جاوید حنیف. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات تک ہمارے PTI کے کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے, لیکن صبح کسی اور نے سبقت لے لی. نیکسٹ. دی گریٹ ایاز امیر صاحب, کون نہیں جانتا ان کو کہ انہوں نے کتنا زبردست الیکشن لڑا ہے ماشاءاللہ. بٹ انفارچونیٹلی طاہر اقبال صاحب, ان کو رات کو وہ تمام ووٹس دے دیے گئے کہ جو ایاز امیر صاحب نے حاصل کیے تھے. تو یہ ریگنگ ہے. ان تمام چیزوں سے صرف آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کارنر کرنے کے لیے, کس طرح عمران خان کے سپاہیوں کو کارنر کرنے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ جو انہوں نے 1.5 سال سے جو ہے برپا کر رکھا تھا, اس کو اس الیکشن میں, کہ جس کا عمران خان صاحب کو بہت عرصے سے انتظار تھا, کیسے انہوں نے تباہ و برباد کیا اور کس طرح سے انہوں نے کھلے عام دھاندلا کیا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. NA164 ملک اعجاز ورسز ریاض پیرزادہ, جو کہ رات تک 18,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے, لیکن صبح ہوتے ہی ان کی لیڈ جو ہے وہ دوسرے کو دے دی گئی. نیکسٹ. NA243 شجاعت علی ورسز عبد القادر پٹیل, جو کہ رات تک 4,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے, لیکن صبح ان کی لیڈ کو چینج کر دیا گیا اور وہ ہار گئے. ویسے سب لوگ نوٹ کیجئے گا, جو اوپر اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کی ایک شاطر قسم کی جو ہے اسمائل آپ کو نظر آ رہی تھی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کو کس خوبصورت انداز سے جو ہے وہ کراچی کو تباہ کیا گیا ان لوگوں کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جی
हमारे NA11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है। वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया, माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे आरओस थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA40 के मलिक औरंगजेब खान जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट जी आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं। ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज, ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2 जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए आरओ ऑफिस के सामने, इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तिराल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA57 एंड 56 में ये प्रोटेस्ट किया था। कराची जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो दैट उसके बाद है, मैं वही बता रही हूँ डिफरेंट जगह पे। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी कॉन्सर्ट सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? कहते भाई साहब पहले कहते सलमान राजन साहब का रिक्वेस्ट है कि जब माइक पर आए यहाँ पर बैठ कर स्पीक करें जो भी करनी है।
कहो ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। ओके, धन्यवाद। मान ली भाई, मान ली, आपने मनवाई है। सिमाबिया, एक और कॉर्डलेस दें जी, इसके एक और बाद कॉर्डलेस NA दें। 163 ले लीजिएगा। जी इधर ही होगी, एक कॉर्डलेस और दें, कॉर्डलेस पकड़िएगा उधर से। हम आप कर दो। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। सो जाएं। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज, थोड़ा सा डिसिप्लिन। जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी यहाँ आमद का। रखने दे, बैठ जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English. सर आ जाए। So that everybody present here सर कुर्सी है, आ जाए। can आप follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, खामोशी। one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night.
So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that is where I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI
clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. اب میں اردو میں تھوڑا سا کہوں گا, دیکھیں ہر حلقے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے ووٹ ہیں اس حلقے میں, ان میں اور قومی اسمبلی کے ووٹوں میں فرق کتنا ہے. میرے حلقے میں NA 1 to 8 میں 1,10,000 ووٹوں کا فرق ہے. یہ وہ ووٹ ہے جو میرے مد مقابل کو جھوٹ ڈالے گئے, اور یہ چیز ہر حلقے میں ہوئی ہے. جب آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ووٹوں کو اسی حلقے میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے ہوا کیا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے سارے فارم 45 تو دیکھ ہی سکتے ہیں, یہ آن لائن موجود ہیں. ان فارموں کو کوئی شخص 2 دن میں نہیں بنا سکتا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن میں فوراً یہ فارم فائل کر دیے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ کسی نے یہ بعد میں بنائے ہیں. لیکن ان فارموں سے زیادہ جو فرق ہے پروونشل اور نیشنل کا, وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے. ہمارا پیغام لے کر جائیے جمہوریت کی خاطر, پاکستان کی استحکام کی خاطر, اور ساری دنیا کو بتائیے کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت کو موقع نہیں ملے گا, پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. بہت شکریہ. Thank you so much, سلمان بھائی. Now next, یہاں ہم اپنی request ہے بہن علیمہ آبا کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں زوردار تالیاں ہونی چاہیے ہماری اس بہن کے لیے جس نے اپنے بھائی کی موجودگی میں جنگ لڑی ہے. اور بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم جی. خاموشی خاموشی. Please, Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان ہوں گے, اور انشاءاللہ ایک بار پھر کہیں گے عمران خان قدم بڑھاؤ, عمران خان قدم بڑھاؤ, عمران خان قدم بڑھاؤ. اب میں ریکویسٹ کروں گی ایاز امیر صاحب سے. گزارش ہے, کائنڈلی انتہائی شور سنائی دے رہا ہے, پلیز مینٹین سائلنس تاکہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں. کوئی دوست جو ہاتھ سے بولے گا نیچے سے بول رہے ہیں, کائنڈلی خاموش ہو جائیں, ذرا اسپیکر کو آپ سنیں. اور یہ میں ڈائس پہ گزارش کر رہا ہوں, یہاں سے نیکسٹ اسپیکر کال ہوگا, جلسے کی شکل نہ دیں, اس کو پریزنٹیشن تک محدود رکھیں. جو دوست بولے گا اسے باہر نکالنے کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیا تک جا رہا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی ایاز امیر صاحب سے کہ پلیز آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے متعلق آپ پلیز آگاہ کیجیے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور نیشنل میڈیا کو بھی. تھینک یو سر. اینڈ پلیز یہ تمام لوگ جو رائٹ سائڈ پہ کائنڈلی تھوڑا پیچھے ہو جائیے, پلیز کائنڈلی تھوڑا پیچھے ہو جائیے, میڈیا ڈسٹرب ہو رہا ہے یہاں پہ. پلیز, دس از فار یو آن گڈ, کائنڈلی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے. تھینک یو جی. ایاز صاحب پلیز. Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO ke daftar ko seal kar diya gaya. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by کیا کہوں نگرانوں کے نگران, وہ موجود تھے اور انہوں نے وہ سارا بند کر دیا. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. میں نہیں تھا, none of my election agents, no one else.
I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है इसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PTI candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you so much, Riaz sir. And we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी. और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे. ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था. मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की 4 दीवारी की इज्जत थी. मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करेगी. इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं. इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं. मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी. दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था. मैं दर्स देती थी. मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी. खौफ के पुत मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक
اکیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا۔ شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے۔ میرا تو دین کا راستہ تھا، میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، الیکشن لڑے باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے۔ وہی امتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی۔ اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی، آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو۔ جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ اصل کے سروے کے بعد، وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں۔ یہ مانجی کے سارے فارم 45 350 یہ مانجی یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے، وہ فارم 45 ہے۔ چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کہیں ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آ کے۔ میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کارڈ آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بکس سے اٹھا کر لے گئے۔ میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آرو کے دفتر کے ساتھ، میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ، آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے، بڑا تشدد کیا ہم پر۔ اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر ادھر گر گئی۔ میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں، میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں؟ مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آرو اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے۔ میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی۔ اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ اصل بھی لائے اپنے 45 فارم، اور دوسرے میرے بچوں پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایک سے نکالتے ہیں تو دوسرا الزام لگا دیتے ہیں۔ خدایا ایسے ظلم نہ کرو۔ اگر ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو ماں کی بد دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ آسمان پر چمکتی بجلیاں کڑکڑاتی آواز سے ماں کی بد دعا سے کسی کے گھر پر بھی گر جائے تو گرانے والا خدا ماں نہیں، گرانے والا خدا ہوگا ماں کی بد دعا سے۔ اتنا ظلم نہ کرو، ہر ماں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے، ووٹ بھی دیا۔ اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا الیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اصل آرو اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی۔ اصل اقبال آرو نے بھی اور اس کا نام کیا ہے اصل اقبال ڈی پی او نے زمین ڈالی 10 مرلے۔ میں ان پر مقدمہ کروں گی، یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے۔ میں اعلیٰ عدلیہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میری اعلیٰ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا۔
मेरी आला दिलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने दस्का में नशीन इफ्तार को इंसाफ दिया था, वो दस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर आतरा का फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फार्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथी फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का PTI का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर आप उतर जाए जो इफेक्टेड MNAs और MPs नहीं है, मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा MNAs और MPs फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम सुमा जी, अब हम Now I would like to request फोरम चेयर जमान और स्पीच की है रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सब कुछ चांस है, अभी चांस नहीं है, सब मिल रहा है जी। हेलो फोरम चेयर जमान और रविस्तान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ